پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز چاشت کی فضیلت، نماز چاشت پڑھنے کا طریقہ اور کس وقت ادا کی جاتی ہے اور اس کی نیت کس طرح کرتے ہیں اور وہ کتنی رکعت ہوتی ہے، بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو بتائیں گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے مناسب ہو، جیسے وقت کی گنجائش ہو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ اب آپ اس کی فضیلت سنیں۔ جو 2 رکعت پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا فضیلت ہے، جو 4 رکعت نماز چاشت ادا کرتے ہیں ان کے لیے کیا فضیلت ہے، اور جو 6 رکعت پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا فضیلت ہے، اور جو 8 رکعت پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا فضیلت ہے۔ سب کی الگ الگ فضیلتیں حدیث کریمہ میں بیان کی گئی ہیں۔ میں آپ کو بہت ہی آسان لفظوں میں بتاتا ہوں۔ طبرانی کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 رکعت چاشت کی پڑھی، یعنی نماز چاشت 2 رکعت پڑھی، غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی اسے غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور جو بندہ چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھے اسے عابدین میں لکھا جائے گا، یعنی عبادت گزاروں میں، جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں اس میں اسے لکھا جائے گا۔ اور جو 6 رکعت پڑھے اس دن اس کی کفایت کی جائے گی، یعنی اس دن اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور جو بندہ چاشت کی 8 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قانتین میں لکھے گا، یعنی اپنے فرما برداروں میں، قانتین کا مطلب فرما برداروں میں لکھے گا۔ اور جو بندہ چاشت کی 12 رکعت پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، اور کوئی دن یا رات نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان و صدقہ نہ کرے اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر احسان نہ کیا جسے اپنے ذکر کا الہام کیا، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کی توفیق دی، اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف میں ہے، نہیں ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، کہ جو بندہ چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزہۃ المجالس میں ذکر کیا گیا ہے کہ چاشت کی 1 رکعت کے بدلے میں آدمی کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نماز بڑی فضیلت والی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، ہم یہیں پر اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، یوں تو اور بھی احادیث کریمہ اس کی فضیلت میں وارد ہیں۔ اب آپ یہ جان لیں کہ یہ پڑھنی کس وقت ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کس طرح کرتے ہیں اور اس میں کیا پڑھتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ یہ ہم پڑھنا کس وقت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب سورج بلند ہو جائے تو جب آپ اسے ادا کریں، یعنی سورج بلند ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور نصف النہار شرعی تک اس کا وقت رہتا ہے، یعنی جب دن کا آدھا حصہ ہو جائے، مثال کے طور پر اگر دن 12 گھنٹے کا ہے تو 6 گھنٹے کے بعد کیا ہوتا ہے، نصف النہار شرعی ہوتا ہے۔ تو نصف النہار شرعی تک ہے، سورج بلند ہونے کے بعد
اسے پڑھنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر 6 بجے سورج نکل رہا ہے تو آپ 7 بجے 8 بجے اسے ادا کریں، 9 بجے ادا کریں۔ اب اس کی نیت کس طرح کرنی ہے اور اسے پڑھنا کس طرح ہے یہ آپ سنیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز چاشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں، یہ نیت ہے۔ اگر 2 رکعت کر کے 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں اور 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو 2 رکعت والی نیت بتائی، اور اگر آپ کو 4 رکعت کر کے ادا کرنی ہے تو نیت اس طرح کریں۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز چاشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ یہ دونوں نیتیں ہو گئی۔ اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، جیسے اور نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے ثنا کے بعد، پھر اس کے بعد کوئی صورت ملائیں گے، جو صورت بھی آپ کو یاد ہو، جو صورت آپ کو اچھی طرح یاد ہو اسے آپ ملا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ رکوع کریں گے، رکوع کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد آپ جو ہے قاعدے میں بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ، پھر جو ہے آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کریں گے۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملائیں گے، پھر آپ قاعدے میں بیٹھ رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، سجدے کے بعد قاعدے میں تحیات، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ جب آپ 2 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور جب 4 رکعت کر کے پڑھیں تو دوسرے رکعت کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھیں، اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوں، تیسری رکعت میں آپ ثنا بھی پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پھر کوئی صورت بھی لائیں۔ اسی طرح سے آپ پھر دونوں رکعتیں مکمل کریں، جیسے پہلی 2 رکعتیں مکمل کی تھیں۔ چوتھی رکعت میں آپ بیٹھیں، قاعدے میں تحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کی 4 رکعت مکمل ہو گئی۔ ہم نے آپ کو 2 رکعت پڑھنے اور 4 رکعت پڑھنے دونوں کا طریقہ بتا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نماز بہت فضیلت والی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پابندی سے ادا کریں۔ اگر پابندی سے بھی نہ ہو سکے تو 1 دن چھوڑ کے یا 2 دن چھوڑ کے اسے ادا کرتے رہیں، اور اللہ توفیق دے تو ہم سب اسے روزانہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔